غریب صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ذہب اہل الدثور بالاجور، دولت مند اجر لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ یتصدقون، وہ صدقہ کرتے ہم نہیں کر سکتے۔ اس بات میں ہم ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے انہوں نے یہ خواہش نہیں کی کہ وہ اچھا کھاتے ہیں ہم اچھا نہیں کھا سکتے، وہ اچھا پہنتے ہیں ہم اچھا پہن، کیونکہ جس کی حیثیت ہوگی اس کا کھانا پینا بود و باش رہن سہن اسی کے مطابق ہوتا۔ تو انہوں نے یہ خواہش نہیں کی کہ وہ اچھا کھاتے ہیں ہم نہیں کھا پاتے، وہ اچھا پہنتے ہیں ہم نہیں پہن سکتے، بلکہ کہا حضور وہ نیکی کے کام میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں ہم پیچھے۔ اللہ نے فاستبقوا الخیرات کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تم ان سے آگے نکل جاؤ گے، وہ کام کر لو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ کام بھی بڑا شوقت اکثر کر دے ہی نا کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو تو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ انہیں پڑھنا شروع کر دیا، چند دن گزرے، غریب صحابہ پھر آ گئے، عرض کیا یا رسول گالتے ہوتے رہی، امیران نو پتہ لگا ان میں پڑھنا شروع کر دیتا۔ فرمایا پھر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے نا کہ ثواب لین اللہ کوئی بنے ادھر گھاٹا کوئی نہیں، ثواب دیکھیے سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی کتنی لاڈلی بیٹی تھی، بلکہ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی او کما قال، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے، مگر وہ گھر کا سارا کام خود کرتی تھی۔ آج کل تو میں اکثر کہتا ہوں عورتیں آٹا بھی اوکھو آگے گندی ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ آٹا بھی شوق سے یا بر اوکھو آگے گندی ہے۔ تو اس زمانے میں تو پہلے چکی پہ پیسنا ہے پھر گوندنا ہے۔ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، گھر کا سارا کام خود کرتی تھی۔ سرکار کی بارگاہ میں کچھ غلام آئے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرکار سے جا کر ایک غلام لے آؤ لونڈی، تاکہ گھر کا کام کاج وہ کر لیا کرے۔ اب حاضر ہوئی، وہاں ہجوم تھا، بات نہیں کی، واپس آ گئی۔ سرکار کو معلوم ہوا تو خود تشریف لائے، تو مدعا عرض کیا کہ حضور ایک غلام عطا فرما دیں۔ اب دیکھیے حضور کی کتنی لاڈلی بیٹی ہے، حضور کو ان سے کتنا پیار ہے۔ وہ آتی ہیں تو حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، جب سفر میں جاتے ہیں تو سب سے آخر ان سے ملاقات کرتے ہیں، واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے ملاقات کرتے ہیں تاکہ جدائی کا زمانہ کم از کم ہو۔ مگر جب انہوں نے غلام کا مطالبہ کیا نا تو آپ نے فرمایا دو روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ بدر کے یتیم تو اس سے زیادہ حقدار ہے، دوسرا یہ کہ اصحاب صفہ جن کا گھر بار کوئی نہیں تھا وہ فرمایا ان کو چھوڑ کر میں تمہیں نہیں دے سکتا۔
تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ فرمایا ایک میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں جو غلام سے بہتر ہے۔ سوتے وقت یہی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، یہ غلام سے بہتر ہے۔ اور پھر عمل کیسا تھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب سے آقا نے فرمایا ہے میں نے کبھی نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا کہ جنگ کے موقع پر بھی میں یہ نہیں چھوڑا، جنگ کے موقع پر بھی۔ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، کچھ فرشتے ہیں وہ زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، یہ کرامن کاتبین کے علاوہ ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ یلتمسون مجالس ذکر، ذکر کی مجلسوں کو، ذکر کی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی جگہ بندوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں ہلموا الی حاجاتکم، آجو اپنے کام کی طرف۔ فرشتے بیٹھتے ہیں اور ایسے آسمان تک مجلس کو پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ جب مجلس برخاست ہوتی ہے لوگ اپنے اپنے گھروں میں، فرشتے رب کی بارگاہ میں، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، آپ ہی بھیجا، پوچھتا ہے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یسبحونک ویحللونک ویکبرونک ویحمدونک او کما قال۔ یا اللہ وہ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، الحمدللہ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، مختلف ناموں سے تجھے یاد کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے انہوں نے ویکھیا؟ عام طور تے جنہوں ویکھیا ہوتا ذکر کری دے نا، یا اللہ انہوں نے دیکھا تو نہیں، اللہ نے پتہ سارا کچھ ہے نا۔ تو معلوم ہے کہ سوال کرنے سے لازم نہیں آتا کہ پوچھنے والے کو علم نہ ہو۔ سوال عدم علم کی دلیل، سوال بعض اوقات علم کے باوجود کیا جاتا ہے کسی حکمت کی بنا پر۔ حکمت کو عدم علم کہنا جہالت ہے، حکمت کو عدم علم کہنا عدم علم کی نشانی ہے۔ بہرحال اللہ پوچھتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ یا اللہ اگر تجھے دیکھتے تو جتنا اب ذکر کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کرتے۔ اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے مانگتے کیا تھے؟ یا اللہ تجھ سے جنت مانگتے تھے۔ اللہ پوچھتا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں۔ پھر اللہ فرماتا اگر جنت کو دیکھ لے تو کیا ہوتا؟ یا اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے نا تو جتنا اب سوال کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ جنت کا سوال کرتے۔ اللہ پوچھتا ہے بتاؤ کہ وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگتے تھے، کس چیز نے کہ بچنے کی دعا کرتے تھے؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا اگر دیکھ لیتے تو، یا اللہ اگر دیکھ لیتے نا تو پھر تو اس سے بہت زیادہ بچنے کی دعا کرتے۔ جب یہ سوال جواب ہو جاتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں بخش دیا۔ فرشتیاں دیکھیں نا کام بن گیا بندیاں دا، تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک بندہ مجلس ذکر کے لیے نہیں آیا،
ادھر سے گزر رہا تھا، کچھ دیر کے لیے وہاں بیٹھ گیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، مجھے یاد کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، میں نے اسے بھی بخش دیا۔ شنیدم کے در روزے امید و بیم، شنیدم کے در روزے امید و بیم، بدارا بنے کاں بخشد کریم، بدارا بنے ہے تے فارسی پڑھ لو چنگا ہے، بدارا بنے کاں، بدارا بدے کاں بخش، کہ قیامت کے دن اللہ نیکوں کے صدقے بدوں کو بھی بخش دے گا۔ شنیدم کے در روزے امید و بیم، شنیدم کے در روزے امید و بیم، بدارا بنے کا بخشد کریم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تمہارا ذکر جنت کے باغوں سے ہونا تم بھی کھا لیا کرو۔ کتوں گزر ہے جنت کے؟ یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا ہیلا کو ذکر، ذکر کی مجلسیں جنت کے باغ ہیں، تو تسی بھی ذکر کر لیا کرو۔ آخری حدیث، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ مجھے کچھ الفاظ بتا کہ ان الفاظ سے میں تجھے یاد کروں۔ اللہ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، تو کیا لا الہ الا اللہ؟ عرض کی یا اللہ یہ تو ساری دنیا ہی کہتی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ تو تمام انبیاء کا مشترکہ ہی ہے نا، مجھے ایسے الفاظ بتا جس سے میں ہی یاد کروں اور کوئی یاد نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ زمین و آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں، لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی یاد کی توفیق دے اور ذکر کرتے کرتے ہمارا آخری وقت بھی ہو۔